بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الحیوان میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حنبلی فقہ کے بانی ہیں، جو خود فرماتے ہیں مجھے جتنا علم اور فضل ملا وہ صرف ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے۔ وہ کیا سنت ہے؟ وہ ہے نہاتے وقت کپڑا باندھ کے نہانا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمت کو معلوم ہوا کہ ایک محدث کے پاس کچھ احادیث ہیں، دور دراز کا سفر طے کر کے وہ حدیث اس محدث کے پاس سے لینے کے لیے اور اس حدیث پاک کو سننے کے لیے اس محدث کے پاس تشریف لے گئے۔ تو جب اس محدث کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کتے کو کچھ کھلا رہے ہیں۔ اس محدث کو سلام کیا، اس محدث نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ اس کتے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کتے کو کھلاتے رہے۔ جب کتے کو کھلانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے امام احمد بن حنبل، آپ کو میرے اس رویے سے تکلیف ہوئی ہوگی، یہ میرا رویہ آپ کو برا لگا ہوگا کہ آپ آئے، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر اس کتے کی طرف متوجہ رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہاں واقعی مجھے یہ برا لگا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کتے کی طرف متوجہ رہے۔ اس محدث نے فرمایا، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے آپ کا یہ جو آپ کو برا لگا میرا رویہ، تو اس سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ میرا رویہ جو ہے آپ کو برا لگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے پاس کسی قسم کی امید لے کے گیا اور آگے جس کے پاس امید لے کے گیا اس نے وہ امید پوری نہ کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اس علاقے کا نہیں ہے، یہ ایسے علاقے سے آیا ہے جس کے اندر رہنے والوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ زیادہ میسر نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اس علاقے میں آیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کتا یہ امید لے کے آیا ہے کہ میں اسے کچھ کھلاؤں، تو میں اس کتے کو کھلا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا کھانے کی امید لے کے آیا ہو اور میں اس کو کھلاؤں نہ اور اس طرح میں بھی جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جاؤں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمت نے فرمایا، بس میرے لیے یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ پھر آپ جو ہے اس محدث کے پاس سے واپس آ گئے۔ تو اس واقعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس کوئی امید لے کے گیا اور وہ اچھی امید لے کے گیا، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس امید کو پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن آگے جس کے پاس امید لے کے گئے اس نے امید پوری نہیں کی، تو یہ امید پوری نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اگر کسی کی امید
پوری کر سکتے ہیں تو اس کے اندر غفلت نہیں کرنی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ ابھی سماعت فرمایا کہ ایک محدث کتے کو کھانا کھلاتے رہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف کچھ دیر کے لیے متوجہ نہیں ہوئے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کتے کو شوقیہ پالنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسلام میں کتے کو شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسری بات یہ کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے جو کہ پالتو ہوتا ہے، شوقیہ جو ہے نا جس کو پالا جاتا ہے، تو اس گھر والوں کے ثواب کے اندر روزانہ کی بنا پر ثواب میں کمی آتی ہے، کیونکہ کتا بھونکتا ہے، چاہے وہ کسی کو نقصان نہ بھی پہنچائے، لیکن باہر سے گزرنے والا جب کتے کی آواز سنتا ہے بھونکنے کی تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ اس کی تیز ہو جاتی ہے، وہ جتنا کوشش کرتا ہے بھاگنے کی کہ کہیں یہ کتا مجھے کاٹ نہ لے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جو پالتو کتے اور شوقیہ کتے لوگ پالتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ثواب کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ثواب میں کمی آتی ہے۔ باقی یہ کہ رکھوالی کے لیے، جانوروں کی نگرانی کے لیے یا گھر کی نگرانی کے لیے کتا پالیں، وہ ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ کتا پالا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ نہیں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے ہمیں سبق لیتے ہوئے آئندہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔